قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم لا صيام له إلا الجوع ورب قائم ليس له قيام إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رب صائم، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوکے اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ورب قائمین، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا السحر، ان کے لیے ساری رات جو کچھ کر رہے ہیں سوائے جگراتے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اسی حدیث کو دوسرے مقام پہ آقا کریم علیہ السلام نے مزید کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ رکھے اور روزے میں لیانی باتیں نہ چھوڑے، فضول باتیں نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کے خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو غور کریں دو حدیث میں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن روزے کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی آداب کا خیال نہیں رکھ رہے اور سوائے پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہمیں کوئی حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ اور ہم رات کو اٹھتے ہیں، رات کے قیام میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ رات کی تراویح نہیں پڑھتا، پوری نہیں پڑھتا، خشوع سے نہیں پڑھتا، سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور کی علامت بیان کی ہے۔ وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر سستی کے ساتھ یراء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اس کے اندر وہ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، یہ تو اللہ نے منافقوں کی علامت بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام میں فرمایا فویل للمصلین، وہ نمازیوں کی ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز بچوں، یہ حدیث سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، اپنی تصویر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے روزوں کی اور اپنے رات کی عبادت کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔